اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قیل ادخل الجنہ قال یا لیت قومی یعلمون۔ دیکھیے کل بات چل رہی تھی کہ جو شخص لوگوں کے سامنے ایمان جو ہے کہتے کہ ہم ایمان لاتے ہیں تمہارے رب پر، تو اس کو ان بستی والوں نے کیا کر دیا تھا، ان کو مار کے پتھر سے گھوسا سے جو اس کو شہید کر دیا گیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ قیل ادخل الجنہ، چلے جاؤ تم جنت کے اندر داخل ہو جاؤ۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ جو شخص شہید ہوتا ہے تو شہید کا جو ہے سیدھے اس کا ڈائریکٹ جو ہے جنت ہی ہے۔ اور جب وہ مرنے لگا اس وقت میں اس کی زبان سے یہ نکلا کہ قال یا لیتی، کاش کہ قومی میرے قوم کو یعلمون معلوم ہو جائے کہ اللہ اور اس کے رسول پر عمل کرنے سے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے جنت کے اندر کیا کیا چیزیں رکھے ہیں، تو یہ سارے کے سارے لوگ ایمان لے آتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ ایک چیز دیکھیے کہ یہ قرآن کا ترجمہ جو ہو رہا ہے، کئی لوگ سننے کو ترس جاتے ہیں، کئی مسجدوں میں لوگ جو ہے ترس جاتے ہیں کہ ہمارے امام صاحب بھی جو ہے مسجد میں ترجمہ کرے قرآن کا، سنا غور سے۔ قرآن ایک ایسی کتاب ہے، اس کا ترجمہ جب غیر مذاہب لوگ سنتا ہے نا تو وہ لوگ بھی کہتا ہے واہ قرآن نے کیا کیا باتیں کی ہیں، لیکن ہم لوگ ایمان والے ہو کہ ہم لوگ کو جو ہے سننے کا من نہیں کرتا ہے۔ ہم لوگ سمجھے کہ بہت خوش نصیب آدمی کہ یہاں قرآن کا ترجمہ ہوتا ہے، سننے کو ملتا ہے، اور کئی لوگ سننے کو ترس جاتے ہیں کہ کاش کہ ہمارے مسجد میں بھی جو امام صاحب قرآن کا ترجمہ کرتے ہم لوگ بھی سنتے۔ لیکن اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے ہم لوگوں کو یہ نعمت دیا ہے کہ نہیں؟ تو اس میں ہم لوگ کوشش یہ کریں کہ جتنا بھی وقت ملے، اور ایسی بھی عشاء کے بعد ہم لوگوں کو کوئی کام بھی نہیں رہتا ہے کہ نہیں؟ یہاں سے جانا ہے، بستر پہ سونا ہے، یا جو لوگ کھانا نہیں کھائیں وہ لوگ کھانا کھائیں گے۔ اگر 15 منٹ اگر ہم روزانہ قرآن کا ترجمہ سن لیتے ہیں تو سمجھیے کہ کل قیامت کے دن ہم کہہ سکتے ہیں کہ یا اللہ ہم نے قرآن پاک کا ترجمہ سنا تھا، اس پہ عمل بھی کیا تھا، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے جنت میں داخل کر دے۔ اب آگے وہ شخص کہہ رہا ہے کہ بما غفر لی ربی، اب اللہ تعالیٰ نے مجھے کیا کیا کہ میرے گناہوں کو بخش دیا ہے، یعنی کہ جو جس کو مار دیا گیا، شہید کر دیا گیا، تو وہ شخص کہنے لگا کہ بما غفر لی ربی، کہ اس شخص کے گناہ جو ہے یعنی میرے رب نے میرے گناہوں کو بخش دیا ہے، اور وجعلنی من المکرمین، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے باعزت لوگوں میں جو ہم کو شامل کر دیا ہے، یعنی جو لوگ عزت دار ہیں، جو لوگ اچھے ہیں، اچھے انسان ہیں، ان لوگوں میں ہمارا نام آ گیا ہے، اور ہم کو ان لوگوں میں شامل کر دیا ہے، باعزت لوگوں میں۔ جی، اور آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وما انزلنا علی قومہ، اور ہم نے کیا کیا کہ من بعد ہی، اس شخص کے مارنے کے بعد، یعنی اس کو جو پورے بستی والوں نے مل کے مار دیا تھا، تو اس کے بعد ہم نے یہ کیا کہ من جند من السماء، ہم نے آسمان سے کوئی فرشتوں کا لشکر نہیں بھیجا، یعنی کہ پورے بستی کو تباہ و برباد کرنے کے لیے ہمیں پورے فرشتوں کی لشکر جو ہے جماعت جو ہے بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے، کہ وما کننا منزلین، اور ہمیں اس کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ تو اس کے بارے میں آتا ہے کہ اس بستی کو ہلاک و برباد کرنے کے لیے صرف ایک فرشتہ کافی تھا، اور وہ تھے جبرائیل علیہ السلام، جبکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ پورے ایک فرشتے کی جماعت ہوتی، 10-12 فرشتے ہوتے، اس کو بھیجتے اور تمام بستی والوں کو ہلاک و برباد کر دیتے۔ نہیں، بلکہ جبرائیل علیہ السلام، حدیث میں ہے کہ جبرائیل علیہ السلام بستی کے ایک کنارے کو اپنے ہاتھوں سے پر سے جو ہے دبوچا، اور دوسرے پر سے جو ہے بستی کے دوسرے کنارے سے جو ہے اس کو دبوچا۔ دونوں کو جیسے ہی اس کو دبوچا تو صرف جبرائیل علیہ السلام صرف ایک آواز نکالے، اس آواز کی وجہ سے جتنے بھی لوگ تھے، جیسے ہی ان لوگوں نے سنا سارے کے سارے لوگوں کے کلیجہ پھٹ گئے، اور سارے کے سارے لوگ اسی وقت جو ہے راکھ ہو گئے۔ اس کو قرآن نے آگے بیان کیا ہے۔ تو اس سے کیا پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے جب کسی بستی کو یا کسی بھی لوگوں کو ہلاک و برباد کرتے ہیں تو اس کے لیے کوئی ضرورت نہیں ہے کہ کوئی بھاری لشکر بھیجے یا اس کے اوپر کوئی بھاری مصیبت بھیجے، ایک ہلکا سا کوئی بھی چیز سے اس کو مروا سکتا ہے۔ جیسے نمرود کو دیکھیے، ایک لنگڑا مچھر تھا، اس کے ذریعے سے اس کو اللہ نے مروا دیا، کیا حیثیت ہے اس کی۔ تو اللہ تعالیٰ جب چاہے، جب کسی کو بھی ہلاک و برباد کرتا ہے تو ایک فرشتے کے ذریعے سے بھی اس کو ہلاک و برباد کر دیتے ہیں۔ جی، تو آگے قرآن نے کہا کہ ان کانت الا صیحۃ واحدۃ،
کچھ نہیں، بس ایک آواز آئی تو فَإِذَا هُمْ خَامِدُونَ، تو سارے کے سارے لوگ جو ہے راکھ کے ڈھیر بن گئے۔ جیسے جب آگ لگتی ہے تو آگ لگنے کے بعد اس جگہ پورے راکھ ایک جگہ جمع ہو جاتا ہے، پورا ڈھیر بن جاتا ہے۔ تو قرآن نے دیکھیے لفظ استعمال کیا خامدون، سارے کے سارے لوگ جو ہے جل کے راکھ ہو گئے، بالکل ایک دم سب کے کلیجے پھٹ گئے، سب لوگ ہلاک و برباد ہو گئے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اب قرآن کہہ رہا ہے کہ یا حسرتن علی العباد، ایسے بندوں پر افسوس ہو۔ کیا ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ایسے بندوں پر افسوس ہو، کیا یہ لوگ ہیں، کیسی زندگی انہوں نے گزاری، افسوس کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ ما یأتیہم من رسول الا کانوا بہ یستہزئون۔ ان بستی والوں کے اوپر، ان بستی والوں کے درمیان جتنے بھی نبی آئے، تمام نبیوں کا ان لوگوں نے مذاق بنایا۔ سب نے تمام نبیوں کے ساتھ کیا کیا؟ الٹا سیدھا کام کیا، ان کے ساتھ مذاق، ان کا مذاق بنایا، ان کے ساتھ جو غلط باتیں کی، ان سے بدتمیزیاں کی، سارے لوگ اس طرح کرتے رہے۔ تو اس بستی کا یہی حال تھا۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ جب پانی سر سے اونچا ہوتا ہے پھر طوفان تو آتا ہی ہے کہ نہیں؟ تو آنا ہی ہوتا ہے۔ اب آگے کہہ رہے ہیں کہ الم یروا کم اہلکنا قبلہم من القرون، اور کیا یہ لوگ، ان لوگوں نے نہیں دیکھا کہ ہم نے اس سے پہلے کتنی بستیوں کو ہلاک و برباد کر دیا، کہ انہم الیہم لا یرجعون، کہ وہ سارے کے سارے لوگ جو ہے لوٹ کر نہیں آئے۔ یعنی اتنے سارے قصے بیان ہوئے، اتنے سارے بستیوں کو ہلاک و برباد کر دیا، پھر بھی یہ لوگ جو ہے سمجھ نہیں رہے ہیں، اور جتنی بھی لوگ ہلاک و برباد ہوئے ہیں وہ لوگ لوٹ کر نہیں آئے ہیں ابھی تک، ہے کہ نہیں؟ جو لوگ چلے گئے وہ چلے گئے ہیں، دوبارہ لوٹ کر آنے والے نہیں ہیں۔ اب آگے کہہ رہے ہیں کہ وَإِن كُلٌّ لَمَّا جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ، اور جتنے بھی لوگ ہیں یہاں پر، سارے کے سارے لوگ جو ہے کل قیامت کے دن اکٹھا سب لوگ جمع ہوں گے۔ یہ جتنے بھی لوگ دنیا کے اندر ہیں، جو لوگ مر چکے ہیں، جو لوگ زندہ ہیں دنیا کے اندر، سمجھیے کہ سارے لوگ کل قیامت کے دن حشر کے میدان میں جو ہے، میدان محشر میں جو ہے سب لوگ جمع ہوں گے۔ تو قرآن اسی کی طرف کہہ رہے ہیں کہ وَإِن كُلٌّ لَمَّا، جتنے بھی لوگ یہ مرے ہوئے ہیں، جو لوگ بھی ہلاک و برباد ہوئے ہیں، یہ سارے کے سارے لوگ جو ہے میدان محشر میں جمع ہوں گے، سب لوگ اکٹھا جمع ہوں گے۔ جی، تو ان سمجھے کہ اتنے سارے آیات میں ہمیں ایک سبق یہ ملتا ہے کہ اس دنیا کے اندر ایک چیز یاد رکھیے گا کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کو ہلاک و برباد کرنا چاہتا ہے، کسی کو مصیبت دینا چاہتا ہے، تو اس کے لیے کوئی ضروری نہیں کہ کوئی بھاری مصیبت آئے، ہلکی سی مصیبت آتی، ہلکی سی کوئی بیماری آتی، چلا گیا بندہ، ہلکا سا پیٹ میں درد ہوا، ختم ہو گیا، ہلکا سا جو ہے بخار ہوا، سردی ہوئی، ختم ہو گیا۔ تو یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، یہ ساری چیزیں کس کی طرف سے ہوتا ہے؟ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ اور آخر میں ایک چیز کہیں گے، دیکھیے یہ جو ہم اور آپ جو نماز ادا کرتے ہیں، تو نماز اس طرح ادا کریں کہ ایسا لگے کہ یہ نماز اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر فرض کیا ہے، نہ کہ یہ سمجھیں کہ ہمارے اوپر بوجھ بنا ہوا ہے کہ نہیں؟ بھاری لگ رہا ہے کہ اذان ہوئی ہے اب تو جانا ہوگا، نہیں جائیں گے تو لوگ کیا کہیں گے، دیکھو سویا ہوا اذان سن کے، تو یہ کیا ہو گیا؟ بوجھ بن گیا۔ تو اس طرح نماز ادا نہ کریں، بلکہ آرام اور سکون کے ساتھ، رکوع بھی اچھی طریقے سے ہو، جب ہم رکوع سے اٹھیں تو بالکل سیدھے کریں، ایسا نہ کہ رکوع سے ہلکا سا اٹھے فوراً سجدے میں چلے گئے، اور ابھی امام صاحب سجدے میں گئے بھی نہیں ہے کہ پہلے ہی چلے جاتے ہیں کچھ لوگ۔ اس سے کیا، اللہ کے نبی کی حدیث کیا ہے کہ ایسے شخص کو اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن گدھے کی شکل میں، خچر کی شکل میں اٹھائیں گے اللہ تعالیٰ۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو لہٰذا ہم لوگ کوشش یہ کریں کہ نماز کو جو ہے فرض سمجھ کے، اور اللہ کی جو ہمارے اوپر جو ذمہ داری ہے وہ سمجھ کے ادا کریں، بوجھ سمجھ کے نہیں کہ ہمارے اوپر بھاری لگ رہی ہے نماز تو جلدی جلدی مار کے جو ہے نکل دیے۔ اور کوشش یہ کیجیے کہ نماز کے بعد سب لوگ آرام سے بیٹھیں، تفسیر وغیرہ سن لیں، قرآن کا ترجمہ ہوتا ہے، اس میں جو کیا ہوتا ہے بہت فائدہ ہوگا۔ یہ ابھی آپ کو فائدہ نظر نہیں آئے گا، ہے کہ نہیں؟ یہ ایسا، یہ جو نیکی جو ہم لوگ کر رہے ہیں یہ ابھی نظر نہیں آ رہا ہے، مرنے کے بعد جیسی ہماری آنکھ بند ہوگی ساری نیکی ہمارے سامنے آ جائیں گی۔ اس وقت کہیں کاش کہ اگر اور جو ہے نیکی کر لیتے، تو اس وقت جو ہے سوچنے سے، افسوس کرنے سے کیا فائدہ۔ تو اللہ نے ابھی صحت دیا ہے، سمجھیے کہ جو ہے سب لوگ خوشحال ہیں، سب لوگ صحت مند ہیں، جب تک اللہ نے زندگی دی ہے کوشش کریں کہ اسی میں جو ہے سب لوگ مل جل کے نماز کی پابندی بھی ہو، تفسیر قرآن بھی بیٹھ کے سن لیں، اس سے ہم سب کا جو ہے فائدہ ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ۔